الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 50 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کا قانون جب نازل ہو جاتا ہے تو فیصلہ ہر حال میں اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر امتوں سے میثاق لیا ہے۔ شرائع میں اگر اختلاف ہوگا تو اس میں بھی اصل چیز جو لوگوں کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ خیرات میں آگے بڑھنا ہے، نیکی اور بھلائی میں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ اختلافات اس کے باوجود ہوں گے، ان کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا ایک دن، لیکن صحیح نصب العین کو سامنے رکھ کر جد و جہد کی جائے تو اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی، انہیں صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ملے گی۔ لیکن اگر اعراض کیا جائے، یعنی جانتے بوجھتے منہ موڑ لیا جائے، حق واضح ہو گیا پھر اس کو قبول نہ کیا جائے، تو ارشاد ہوا کہ اس وقت جو لوگ سامنے ہیں یہ ابراہیم کی ذریت ہے، ان کا معاملہ پھر قومی حیثیت سے قیامت تک مؤخر نہیں ہوگا۔ اس کے بانی پھر یہ ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جب اللہ کسی گروہ کو سزا دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے ہدایت پانے کا امکان نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ یہ فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب کوئی گروہ ہدایت کے معاملے میں اعراض کے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی صحیح بات واضح ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس پر اب یہ ارشاد ہوا افحکم الجاہلیت یبغون، یعنی ان کے سامنے پہلے بھی خدا کی شریعت تھی۔ یاد رکھیے بحث وہیں سے شروع ہوئی ہے، یعنی یہ پوری کی پوری سورہ ان تمام عقائد اور نظریات کی کامل تغلید کر دیتی ہے جس میں شریعت کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے حقائق جو کچھ واضح کیے ہیں وہ تو اس سے پہلے صورتوں میں زیر بحث آ چکے، ان پر بہت گفتگو ہو چکی۔ یہ عہد و میثاق کی سورہ ہے، اس وجہ سے اس میں اصلی زور اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ کی شریعت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کے آپ کوئی قانون بنا لیں، اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اللہ کا فیصلہ موجود ہو اور اپنا فیصلہ آپ صادر فرمائیں۔ نہیں، اللہ کی شریعت اس لیے آتی ہے کہ اگر 2000 سال بھی تورات کو نازل ہوئے گزر گئے ہیں اور آج بھی وہ لوگوں کے پاس موجود ہے تو فیہ حکم اللہ، اس میں اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی پابندی کی جائے گی۔ اور جب اللہ کا فیصلہ آپ کے پاس موجود ہو تو اس کے مقابلے میں کسی اور سے فیصلہ حاصل کرنا یہ قرآن کی تعبیر کے مطابق جاہلیت ہے۔ تو ارشاد ہوا فحکم الجاہلیت یبغون، ظاہر ہے کہ اس میں اتنی بات مقدر ہے، اس کو میں نے کھول دیا ہے کہ خدا کی شریعت کو چھوڑ کر پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی جب اللہ کی شریعت اگر یہ ایمان نہیں لائے تو تورات کی صورت میں موجود ہے، اگر یہ ابھی قرآن کو نہیں مان رہے لیکن انجیل کو مان رہے ہیں تو انجیل تاکید کر رہی ہے کہ خدا کی شریعت کے مطابق عمل کرو، اور اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مان لیا ہے تو اس میں پھر اللہ نے اپنی شریعت بیان کر دی ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر پھر یہ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ نہ اس کو ماننے کے لیے تیار، نہ اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اس پر یہ استفسار فرمایا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کہ خدا کی شریعت کو چھوڑ کر پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، درا حالے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے شریعت کے معاملے میں فیصلہ کن بات کہہ دی، یعنی آپ خدا کو مانتے ہیں، آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے ایک خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اپنے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالق آپ کا مالک ہے اور آپ اس کے بندے ہیں۔ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم موجود ہو، اللہ کا فیصلہ موجود ہو،
اور انسان اس کے بجائے کسی اور چیز کی طرف رجوع کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر آخرت پر اور خدا پر سچا یقین ہے تو پھر تو سب سے بہتر فیصلہ وہی نظر آئے گا جو خدا کا فیصلہ ہے۔ یعنی اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی تو ادب سے سوال کیا جائے گا اور بات کو سمجھا بھی جائے گا، لیکن آدمی اس جگہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کو دوسروں کے فیصلے بہتر نظر آ رہے ہوں۔ وہ خدا کو خدا مانتا ہو، کائنات کا مالک مانتا ہو، اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتا ہو، یہ جانتا ہو کہ ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور پھر فیصلے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کرے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، یہ ما انزل اللہ کے بالمقابل استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی اوپر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے پہلے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ یعنی جتنا بھی یہ سلسلہ بیان چلا آ رہا ہے، اس میں اصل چیز کیا ہے جس پر زور دیا جا رہا ہے کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق۔ قرآن کو ماننے والے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل کو ماننے والے انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، تورات کو ماننے والے تورات کے مطابق فیصلہ کریں، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں کس چیز پر زور دیا جا رہا ہے؟ یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے، عقائد زیر بحث نہیں ہے، ایمانیات زیر بحث نہیں ہے، بنیادی اخلاقیات زیر بحث نہیں ہے، شریعت زیر بحث ہے۔ اور شریعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم اگر تمہارے پاس موجود ہے تو پھر فیصلہ ما انزل اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں یہ فرمایا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس سے واضح ہے، یعنی اس تقابل سے یہ بات واضح ہو گئی، اس سے واضح ہے کہ ہر وہ قانون جو خدا کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اختیار کیا جائے وہ جاہلیت کا قانون ہے۔ یعنی اصل میں یہ جو جاہلیت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے۔ ایک طرف آپ کے سامنے خدا کی بات آ گئی، اب کوئی جذبہ ہے نا جو آپ کو اس سے گریز کے لیے آمادہ کر رہا ہے، یہ جذبہ مبنی بر علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کو ماننے کے بعد اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اس طرح کا استدلال نہیں ہو سکتا جو یہود اختیار کر رہے تھے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہاں خدا کو ماننے والے ہی زیر بحث ہیں، یعنی انہی سے مخاطب ہو کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک طرف اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم خدا کو ماننے والے ہو اور دوسری جانب اس کی شریعت کے بارے میں تمہارا رویہ یہ ہے۔ تو شریعت سے متعلق جو بحثیں بھی مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں یا آگے ہوں گی، یہ تبصرہ ان سب سے متعلق ہے۔ آپ خدا کو مان کر خدا کی شریعت سے گریز اور فرار کی راہیں نہیں تلاش کر سکتے۔ خدا کی شریعت کیا ہے اس کو سمجھنے کی جدوجہد کیجیے۔ اگر کوئی چیز غلط بیان ہو گئی ہے اس کی تصحیح کیجیے، اگر انٹرپریٹیشن میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو صحیح جگہ پر آنے کی کوشش کیجیے، اللہ کی شریعت کی حکمت پر بھی سوالات کیجیے، لیکن اس کو ماننے کے لیے، نہ کہ اس سے اعراض کرنے کے لیے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، نہ کہ اس سے گریز اور فرار کی راہیں تلاش کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا خدا کے فیصلے کو چھوڑ کر، خدا کی شریعت کو چھوڑ کر اب جاہلیت کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو یہ ما انزل اللہ کے بالمقابل ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ہر وہ قانون جو خدا کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اختیار کیا جائے وہ جاہلیت کا قانون ہے، خواہ وہ قدیم زمانے میں بنایا گیا ہو یا دور جدید میں، اور اسے وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جنہیں خدا اور آخرت کسی چیز پر بھی یقین نہیں۔ یعنی اس یقین سے پہلے محروم ہوگا آدمی، اس کے بعد گریز کی راہیں تلاش کرے گا۔ اس میں بھی قرآن مجید نے یوں سمجھ لیجئے کہ اصل محرک پر انگلی رکھتی ہے۔ آپ خدا کے سچے یقین پر کھڑے ہیں تو پھر آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوگا، پھر آپ یہ جانیں گے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، اور آپ اصلاً یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ خدا کیا اور خدا کی شریعت کیا اور خدا کے احکام کیا، لیکن بہرحال چونکہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں اور اسلام زیر بحث آتا ہی ہے اور اس میں قرآن مجید بھی موضوع بنتا ہے اور حدیث بھی اس میں زیر بحث آتی ہے، تو اب ہمیں اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت سے جان کیسے چھڑائی جائے۔
تو ایک دوسرا رویہ وجود میں آ جائے گا۔ یہود کا رویہ یہ ہے، اس پر یہ سارا تبصرہ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں، ٹھیک خدا کے حکم پر کھڑے ہوں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی یہاں پر جو الیہود والنصارہ کہا ہے، تو اب یہ وہ یہود و نصارہ ہیں جو پیچھے زیر بحث آ چکے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی، خدا کا آخری پیغمبر جس کے بارے میں خود ان کے پاس پیشین گوئیاں موجود تھیں، جس کے متعلق ان کے انبیاء ان سے عہد لے کر گئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تورات دی ہے تو آپ کتاب استثناء کو پڑھیے، ایک طرف تو اس میں شریعت کے احکام کے بارے میں جگہ جگہ ان سے میثاق لیا گیا ہے، اور پھر اس پیشین گوئی پر میثاق لیا گیا ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ آنے والے پیغمبر کی تم کو پیروی کرنی ہے، کیونکہ خدا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، اپنی ہدایت اس کے ذریعے سے تم تک پہنچائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بعثت ہو گئی، اللہ کے فیصلے کے مطابق آپ تشریف لے آئے، اور پھر ان لوگوں کو موقع ملا کہ یہ پیغمبر کو اپنے درمیان دیکھیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے امکانات پیدا ہو گئے کہ آپ نے مکے کو چھوڑا اور یثرب میں آ گئے، وہاں یہ براہ راست شب و روز اللہ کے پیغمبر کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کے سامنے مسجد تعمیر ہوئی، ان کے درمیان میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی، یہ اپنے سامنے قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے وہ رویہ اختیار کیا جو پیچھے زیر بحث آیا ہے۔ اس کے بعد پچھلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی یہ ارشاد ہوا تھا کہ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون، خدا کی طرف سے اب سزا کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جب سزا قریب آ جاتی ہے تو پھر تطہیر ہوتی ہے، یعنی جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو تو پھر تطہیر ہوگی، الگ کیا جائے گا لوگوں کو، جن کو سزا دینی ہے انہیں الگ کیا جائے گا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو الگ کیا جائے گا۔ یہ تطہیر کا مرحلہ ہے جس میں پھر اہل ایمان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تعلقات بھی ختم کر دیں۔ اس موقع کی یہ ہدایت ہے، اس کو اس کے سیاق سباق سے ہٹا کر آج کے یہود و نصارہ سے متعلق نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان والو تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھو تم میں سے اگر کوئی انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس میں جتنی اہم چیزیں ہیں ان پر البیان کے نوٹ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ جو فرمایا کہ تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس پر میں نے لکھا ہے آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روح سخن انہی منافقین کی طرف ہے جو یہود کے زیر اثر تھے، اور جن کا ذکر اوپر آیت 41 میں الذین یسارعون فی الکفر کے الفاظ میں ہوا ہے۔ یعنی مخاطب کن کو کیا گیا ہے؟ مخاطب ایمان والوں کہہ کر ان کو مخاطب کیا گیا ہے جو کچھ نہ کچھ ان سے تعلق قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کے زیر اثر بھی تھے لیکن ایمان بھی قبول کر چکے تھے۔ گویا یہاں سیدنا ابو بکر زیر بحث نہیں ہے، سیدنا عمر زیر بحث نہیں ہے، ایمان والے کہہ کر اصل میں اس خاص گروہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روح سخن انہی منافقین کی طرف ہے جو یہود کے زیر اثر تھے، اور جن کا ذکر اوپر آیت 41 میں الذین یسارعون فی الکفر کے الفاظ میں ہوا ہے، یعنی جو کفر کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یعنی ان منافقین کو جو مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں،
انہیں موالات سے منع اس لیے کیا گیا ہے. موالات یعنی تعلق رکھنا. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا اولیاء کا، اس سے موالات ہے. انہیں موالات سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی، ہر چیز کو واضح کر دیا، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ اب ان یہود و نصارہ کے بارے میں صادر ہونے والا تھا. یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنا آخری فیصلہ سنائیں گے. اللہ کے رسولوں کے بعد ان کے مخاطبین کے لیے یہ آخری فیصلہ سنایا جاتا ہے. یہ اب صادر ہونے والا تھا، جس سے پہلے ضروری تھا کہ منکرین، منافقین اور سچے اہل ایمان کو الگ الگ کر دیا جائے. یعنی یہ تطہیر ہے. اس کو میں لفظ تطہیر سے واضح کرتا ہوں. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. قوم نوح کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا وقت آ گیا. اب تطہیر ضروری ہے. کیسے ہوگی؟ سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک کشتی بنائیے. جب وہ بن گئی تو اب یہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں. یہ تطہیر کا عمل ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اب آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے. اس موقع پر جن کو مہلت دینی ہے ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھروں میں رہ جائیں، ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں. اب اگر کوئی باہر نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاندت پر قائم ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہ تطہیر ہے جس کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ اب ان کے ساتھ تمام تعلقات ختم ہو جانے چاہیے. دوستی اور موالات کے تعلقات اب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اب فیصلہ صادر ہونے والا تھا جس سے پہلے ضروری تھا کہ منکرین، منافقین اور سچے اہل ایمان کو الگ الگ کر دیا جائے. اس زمانے کے یہود و نصارہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ حکم اس وقت کے مسلمانوں کو نہیں دیا گیا اور اس وقت کے یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں دیا گیا. اس وقت جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت پوری کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے حق کو آخری درجے میں واضح کیا جا رہا ہے، اس میں اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جس میں جزا و سزا کا فیصلہ ہونا ہے. جزا و سزا کے فیصلے سے پہلے یہ حکم دیا جاتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ، یعنی تم میں سے اگر کوئی، ظاہر ہے کہ اتنی بات یہاں مقدر ہے کہ اس تنبیہ کے باوجود تمہیں متنبع کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ کون سا مرحلہ آ گیا ہے، حجت کیسے پوری ہو گئی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اپنا دوست ان کو بناتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار پھر انہی میں ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا. اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا. ظاہر ہے کہ اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان و اسلام کے ان دشمنوں سے دوستی کر کے اپنی جان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ اس منزل تک ہرگز نہ پہنچیں گے جو اللہ نے اپنے صاحب ایمان بندوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے. یہاں جو راہ نہیں دکھاتا کے الفاظ آئے ہیں، یہ وہ راہ ہے جو آپ کو منزل تک پہنچائے گی. اس طرح کے ظالموں کو وہ اس کا راستہ کبھی نہیں دکھاتا. یعنی یہ جو فرمایا کہ لا یہدی القوم الظالمین، تو قرآن مجید میں یہ تعبیر دو مفاہیم کے لیے آتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں بعض موقعوں کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ دنیا میں بند کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے منزل کی راہ کھوٹی کر دیتے ہیں. یعنی اہل ایمان کی منزل کیا ہے؟ کامیابی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. دنیا میں بھی اگر خدا کا پیغمبر ہے تو سرفرازی، اور آخرت میں جنت. اس کی راہ پھر ان کے لیے نہیں کھلتی. اس میں آپ سے آپ یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس کی راہ کب کھلے گی؟ اسی وقت نا جب انسان ہدایت پائے گا، جب صحیح راستے پر آئے گا. تو گویا پوری بات بیان ہو جاتی ہے اس میں کہ نہ اب انہیں ہدایت کی توفیق ملے گی، نہ یہ صحیح راستے پر آئیں گے، نہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا. یہ پوری بات پھر اس پہ بیان ہو جاتی ہے. یہ جو پیچھے فرمایا کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس پر البیان کا نوٹ ہے. یعنی اسلام اور مسلمانوں کو اپنے لیے ایک مشترک خطرہ سمجھتے ہیں. یہ جو دوست کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یعنی اس وقت یہود و نصارہ اپنے اختلافات بڑھا کر
ایک ملت بن چکے ہیں۔ کس معنی میں؟ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ کس مفہوم میں؟ یعنی اسلام اور مسلمانوں کو اپنے لیے ایک مشترک خطرہ سمجھتے ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے ان کے خلاف ملت واحدہ بن چکے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اب مسلمانوں کو بھی ان کے خلاف ملت واحدہ بن کر ان کے ساتھ دوستی اور اعتماد پر مبنی تمام تعلقات و مراسم ختم کر دینے چاہیے۔ یہ جو ہدایت یہاں فرمائی، اس کا صحیح محل میں نے واضح کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی ایک چیز موجود ہے جو ہر جگہ کام کرے گی، وہ یہ کہ اس زمانے میں بھی اگر یہود و نصارہ متحد ہو گئے، دشمنی کے مقام پر کھڑے ہو گئے، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ حق کو نقصان پہنچانے کے لیے درپے آزار ہیں، تو پھر مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں اسی جگہ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ آیت کا براہ راست مفہوم نہیں ہوگا، براہ راست تو وہی مفہوم ہے جو سیاق کے لحاظ سے واضح ہو گیا، یہ اس کا اطلاق ہوگا۔ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے اس کے اندر ایک قانون، ایک ضابطہ کار فرما ہوتا ہے، اب اس کا اطلاق ہوگا، لیکن انہی شرائط کے ساتھ کہ اگر دشمنی پر آمادہ ہے، اگر راست نوعیت یہ بن گئی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو محض اوہام کی وجہ سے ان آیات کا ان سے تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری؟ ظاہر ہے کہ نفاق زیر بحث ہے، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اب واضح کر دیا، یعنی منافقین ہیں، اپنے آپ کو اس جگہ نہیں لے جانا چاہتے کہ کسی ایک کے ہو رہے۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ منافقین پیدا کیوں ہوئے۔ دو صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ یہ حق ہے اور دنیا میں اس کا مستقبل طے ہو گیا ہے، یہ باطل ہے اور اس کا مستقبل بھی دنیا میں طے ہو گیا ہے، اس کے بعد تو یا کفر ہوگا یا ایمان ہوگا، دو ہی صورتیں ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، اللہ کا پیغمبر تنہا تھا، چند لوگ تھے جو ساتھ دینے والے تھے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دنیاوی ترقی یا دنیا کے کوئی مفادات وابستہ نہیں تھے، لہذا ایمان ہی ہو سکتا تھا۔ اچھا، دوسری جانب اہل کفر تھے، ان کا غلبہ اور ان کا تسلط قائم تھا، تو اس وقت کفر بھی اپنی خالص صورت ہی میں سامنے آ سکتا تھا۔ لیکن ایک درمیان کا زمانہ ایسا آیا کہ جس میں کئی برس تک یہ واضح نہیں تھا کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہونے والا ہے، یعنی وہ اپنا غلبہ کھوتے چلے جا رہے تھے اور ادھر اہل ایمان کے ہاں دنیا میں سرفرازی کے امکانات پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ یہ موقع ہے جس موقع پر بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ادھر بھی تعلق رکھیں گے اور ادھر بھی تعلق رکھیں گے۔ اس موقع پر یہ فرمایا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یسارعون فیہم، نفاق کی بیماری پیدا ہونے کا باعث وہ صورتحال ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اب یہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ وہی جس کو میں نے بیان کر دیا، یعنی آج یکسو ہو کے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، کل کو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے۔ تو جیسے اہل سیاست بیٹھ کر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کس کا ساتھ دینا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ بھی وہاں فیصلہ کر رہے تھے۔ یعنی فیصلے کی بنیاد حق و باطل نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس وقت صورتحال کس کے حق میں جا رہی ہے، اس کا اندازہ کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنے لائحہ عمل، اپنے طرز عمل میں بھی تبدیلی کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے ان کو منافق بنا کے رکھ دیا، تو ان کے اس باطن کو کھول دیا ہے۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، لفظ کالا جس طرح زبان سے کہنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح دل میں کوئی بات کہنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی یہ جو کہا ہے نا یہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے کہتے ہیں، یعنی دل میں یہ خیال رکھتے ہیں
جیسے آدمی اپنے باطن میں خود کلامی کرتا ہے، ان کے نفاق کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اندیشہ ہے اور یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم یکسو ہو گئے تو کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اگر اونٹ اس کروٹ بیٹھ گیا یا اس کروٹ بیٹھ گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ چیز ان کو درمیان میں لٹکائے رکھتی ہے، ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ کرینہ دلیل ہے کہ یہاں یہ اسی دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی کالا کہنا، کہتے ہیں، یہ لفظ یہاں دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، مطلب یہ کہ دل میں سوچنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ آگے فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نادمین کے الفاظ میں قرآن نے اسے کھول بھی دیا، یعنی یہ بات کہ یہاں یقولون زبان سے کہنا نہیں ہے، اس کو آگے وہ آیت آ رہی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس آیت کا حوالہ یہاں دے دیا ہے، اس میں خود قرآن نے واضح کر دیا۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کے دل میں یہ ڈر سمایا ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور ان کے مخالفین میں جو کشمکش برپا ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جو کشمکش کا زمانہ ہے، ابھی فیصلہ کن صورتحال نہیں پیدا ہوئی، جو کشمکش برپا ہے، معلوم نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ بالآخر فتح مخالفین ہی کی ہو، یعنی اگرچہ کبھی کبھی مسلمانوں کو پلڑائی بھاری نظر آ رہا ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، یہ ان کے باطن کو بیان کیا، کیا کہا جا سکتا ہے کہ آخر میں فتح مخالفین ہی کو ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگر ہم مسلمانوں ہی کے ہو کے رہ گئے، یعنی یہ ہے اصل چیز، مسلمانوں ہی کے ہو کے رہ گئے، اسلام ہی کے ہو کے رہ گئے، محمد الرسول اللہ کے ہی ہو کے رہ گئے، اگر ہم مسلمانوں ہی کے ہو کے رہ گئے تو سخت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دونوں سے راہ و رسم باقی رکھنے کی کوشش کی جائے، دونوں سے راہ و رسم باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس منافقت کو ختم کرنا ہے، یہ وجہ ہے جس کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تطہیر ہے، یعنی تطہیر کس کی کرنی ہے؟ مسلمانوں کے اندر سچے اہل ایمان بھی موجود ہیں اور ادھر کھلے کھلے اہل کفر بھی موجود ہیں، ایک گروہ درمیان میں ہے، وہ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ یہ گروہ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، یہ کہاں کھڑا ہے؟ سزا دینی ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے جن کو سزا دینی ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے جن کو جزا دینی ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے سزا سے پہلے۔ یہ تطہیر ہے جس کے لیے حکم دیا گیا کہ تعلق توڑو، ختم کرو اپنے معاملات، یعنی جس چیز کو یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ دونوں جانب رسم و راہ باقی رکھنا چاہتے ہیں، امتحان یہ درپیش ہو گیا کہ خدا کہہ رہا ہے ایک طرف کا فیصلہ کرو، یا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا ادھر آگے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر سکے۔ اب ظاہر ہے اس میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ نفاق تو دل میں موجود ہے لیکن یہ کھڑے اہل ایمان کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جو سزا اور جزا ہوتی ہے وہ ظاہر کے لحاظ سے ہوگی، قیامت میں اللہ باطن کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ تو یہ یہاں سمجھ لیجئے، یہاں بہت اچھی طرح خود قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے یہ احکام دیے جاتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ آج سے دوستی ختم، تعلقات ختم؟ کیونکہ دوستی اور تعلقات ہی سے یہ اپنی منافقت کو قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو منافقین کو صحیح جگہ پر کھڑے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیوں اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ احکام آج کے یہود و نصارہ سے متعلق نہیں ہے، یعنی وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں ہونا ہے، جزا کس کو ملنی ہے اور سزا کا مستحق کس کو ٹھہرنا ہے۔ یہ پیغمبر کی بعثت کے ساتھ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے تطہیر ہوتی ہے۔ میں البیان میں بھی اور اپنی کتابوں میں بھی یہ لفظ جگہ جگہ استعمال کر رہا ہوں، تطہیر و تزکیہ، یعنی تطہیر اور تزکیہ اگرچہ معنی کے لحاظ سے ایک ہے لیکن قرآن کی تعبیر میں ان کا محل الگ الگ ہے۔ تزکیے میں تو وہ احکام شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کے علم کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، اس کے عمل کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، لیکن تطہیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے، تطہیر بھی اس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو بالکل پاکیزہ کر دیا جائے، یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ظاہری کے اعتبار سے صحیح، کیونکہ وہاں فیصلہ ظاہر کے اعتبار سے ہونا ہے۔ وہ تو دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا
اگر طوفان کی جولانیوں سے ڈر کر بھی کشتی میں آ جاتا تو بچ جاتا، کیونکہ اللہ کا جو قانون یہاں کار فرما ہوتا ہے پیغمبر کی بعثت کے بعد، اس کی نوعیت آخرت کے قانون سے مختلف ہے. ہوتی یہ بھی جزا و سزا ہے، لیکن یہ ظاہر کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور قیامت میں بہرحال باطن کھل جائے گا، احوال واضح ہو جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اب ان سے تقاضا کر رہا ہے کہ نکلو اس صورتحال سے، اس ٹھیک مقام پر آ جاؤ. یعنی یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو. اس فیصلے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یعنی اب دوستیاں ان کی آپس میں رہ جائیں گی. تمہیں بہرحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا ان کے ساتھ کھڑے ہو. ان تصیبنا دائرہ فعسى الله ان يأتي بالفتح وامر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. اب یہ دیکھیے وہ بات کھول دی کہ یہ دل میں کہہ رہے تھے. سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے. دو باتیں کہیں، اللہ تم کو فتح دے، وہ موقع بھی آنا ہے، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے. کیا مطلب ہے دونوں کا؟ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا کہ سو بہت ممکن ہے، اس میں لفظ استعمال کیا عصا. اس پر نوٹ یہ ہے کہ اصل میں لفظ عصا استعمال ہوا ہے. اپنے عام مفہوم کے علاوہ یہ وعدے کی تعبیر کے لیے بھی ایک لطیف اسلوب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اس بات کا. جب یہ کہا بہت ممکن ہے تو اس کے اندر خدا کا وعدہ مضمر ہے، ان میں سے کوئی چیز تو ہونی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے. یہ وعدے کی تعبیر کے لیے بھی ایک لطیف اسلوب ہے. یہاں اگر غور کیجئے تو یہ اسی دوسرے معنی میں ہے. یعنی یہاں بہت ممکن کہہ کے اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو بیان کر دیا ہے. اللہ تم کو فتح دے. کون سی فتح؟ یعنی ایسی فتح جو حق و باطل کے معاملے میں فیصلہ کن ہو جائے. جیسے کہ بدر اسی نوعیت کی فتح تھی، وہ فرقان بن گئی. اب بدر تو ہو چکی ہے، کوئی ایسی فتح، وہ ظاہر ہے کہ فتح مکہ تھی، اسی لیے یہ فتح کا لفظ ہی گویا اس کے ہم معنی بن گیا. یاتیہ بالفتح، کہ اللہ تم کو فتح دے، جس کے بعد حق و باطل میں جو اس وقت التباس ان کو محسوس ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اور امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے. یعنی یاتیہ بامر من عنده، اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے. یعنی کوئی ایسی بات جس سے ان منافقین کے تمام راز کھل جائیں اور یہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہے. یعنی اس وقت تو باتیں بنا لیتے ہیں، دھوکہ دے لیتے ہیں، فریب میں مبتلا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاملات کو ظاہر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو آگے بیان کیا، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت تو جو چیز دل میں چھپائے ہوئے ہیں اس میں دوسروں کے سامنے آنکھیں اونچی کر لیتے ہیں، لیکن جب حقیقت اس طریقے سے نمایاں ہو جائے گی تو پھر وہ باطن ان کے لیے ندامت کا باعث بن جائے گا. تو تنبیہ فرمائی کہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اپنا رویہ درست کر لو، اور اس کے لیے باطن سے درست ہو جاؤ تو کیا کہنے ہیں، لیکن جو ظاہر کے تعلقات ہیں وہ تو اب ختم کرنے پڑیں گے کیونکہ خدا کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ ہدایت فرماتے ہیں. تعلقات رکھنا، تعلقات توڑ لینا اس دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اصلی چیز یہ ہے کہ یہاں ہونے کیا والا ہے، تطہیر ہونے والی ہے، اور اس میں تعلقات توڑنے کی ہدایت ہی سے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. ظاہر کے اعتباری سے صحیح ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا مشرکین کے ساتھ یا یہود و نصارہ کے ساتھ یا کسی اور مخالف کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ فیصلہ ہوگا. ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے. ارشاد فرمایا ہے، خدا کی شریعت کو چھوڑ کر پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ درا حال ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان والوں،
تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے۔ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔